بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، حضرت سخی لال شہباز قلندر اور حضرت بو علی قلندر کی جب آپس میں ملاقات ہوئی تو ان کے شیر اور سانپ کا واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے کہ گائے نے شیر کو اور مرغیوں نے سانپ کو کھا لیا۔ کس طرح کھایا اور کیوں کھایا اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک بس ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ ناظرین، حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکران کے راستے سے سندھ میں تشریف لائے اور تھوڑے دن سندھ میں قیام کے بعد پھر اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجمیر شریف میں 40 دن قیام کیا۔ اسی دوران میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار مبارک پر مراقبہ بھی کیا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ اجمیر شریف کے بعد حضرت لال شہباز قلندر دلی میں تشریف لے گئے اور یہاں پر سب سے پہلے حضرت خواجہ قطب الدین شاہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی اور مراقبہ کیا۔ قطب الاقدام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو بے شمار فیوز و برکات سے نوازا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے حضرت بو علی قلندر کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے پانی پر روانہ ہو گئے، یعنی پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ زندگی بھر عشق کی لو کو تیز رکھنی چاہیے تاکہ روشن جدا رائے عدم ہوتا رہے۔ ناظرین، دلی میں قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جانب سے باطنی اشارہ پا کر حضرت لال قلندر حضرت بو علی قلندر شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرصے تک ان کے صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر کی صحبت سے قلندری نسبت اور طریقت کے بہت سارے اسرار اور رموز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ظاہر ہوئے۔ حضرت لال قلندر نے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں رہ کر حصول فیض کیا تو ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر نے فرمایا، ہے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، تم ہمیں خصوصی لگا ہوا ہے، ہمیں تم سے آپ سے خصوصی لگا ہوا ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہی آئے گی۔ ہم ضرور تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے لیکن اس علاقے میں پہلے ہی بہت سارے قلندر موجود ہیں، اس لیے سرزمین سندھ کو تم جیسے قلندر کی سخت ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہنمائی اور راہبری کی حاجت ہے، اس لیے بہتر یہ کہ تم سندھ چلے جاؤ اور جانے سے پہلے ملتان تشریف لے جانا اور اس کے بعد سندھ میں اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑنا۔ سندھ کے لوگوں کو پہلے اپنے روحانی فیض سے نوازنا اور امید کرتا ہوں کہ سرزمین سندھ پر بسنے والے اللہ عز و جل کے بندے تمہاری صحبت سے ضرور فیضیاب ہوں گے۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بو علی قلندر کے مشورے کے مطابق پانی پر چلتے ہوئے پانی سے وہاں سے رخصت اور ملتان میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے سندھ کے علاقے سیون شریف میں تشریف لے گئے جہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیام کیا اور رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیا اور جہاں آج آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک زیارت خاص و عام ہے۔ ناظرین، بعض روایات میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ حقیقت یہ کہ حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات اور ان کے درمیان مقابلے بازی کے بغض روایات الشہباز کے مصنف جلیل شیوانی نے بیان کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاید کسی شعری کے ذریعے اپنی قابلیت کے داغ بٹھانا مقصود ہے۔ یہاں پھر اس ذریعے سے حضرت لال شہباز قلندر کی شان بڑھا کر ان کی نظروں میں کوئی مقام حاصل کرنا مقصود ہے، جو کہ حصول فیض کے لیے ایک غلط سوچ ہے۔ جلیل اصفہانی شہباز بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کچی دیوار پر چڑھ کر اسے سواری کی طرح دوڑتے چلائے گئے اور حضرت لال شہباز قلندر نے یہ منظر دیکھا تو ہاتھ کا اشارہ کیا، فوراً ہی دیوار کھڑی ہو گئی۔ یہ دیوار کے کھڑے ہونے سے مصنف کی مراد شاید دیوار کے رک جانے سے ہے اور شیطان کے بیان کرنے مکہ کا مقصد یہ کہ حضرت بو علی قلندر اپنی کرامت میں ناکام ہو گئے۔ اور اس طرح جلیل اصفہانی نے ایک اور بغض روایات الشہباز میں یہ بیان کیا کہ حضرت لال شہباز قلندر فقیرانہ لباس پہننے کے بعد ہمیشہ شیر کی سواری کرتے تھے اور ایک سیاہ سانپ چابک کے طور پر اپنے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ تو ایک حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بو علی قلندر کے مہمان ہوئے۔ حضرت بو علی قلندر نے دریافت کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شیر اور سانپ کیا غذا کھاتا ہے۔ حضرت لال قلندر نے کہا کہ میرے شیر کی غذا گائے اور میرا سانپ مرغ کھاتا ہے، یعنی مرغیاں کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے کہ پھر ان کے غذا تلاش کرنی چاہیے نا۔ تو اپنے میزبان کی فرمائش پر حضرت لال شہباز قلندر نے شیر کو گائے کے باڑے کی طرف اور سانپ کو مرغیوں کے ڈربے کی طرف روانہ کیا۔
پھر جیسے حضرت لال شہباز قلندر کا شیر اور سانپ اپنی اپنی غذا کی تلاش میں چلے تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گائے نے شیر کو کھا لیا اور اس سانپ نے مرغیوں کو کھانے کی بجائے مرغیوں نے سانپ کو کھا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت لال قلندر نے اپنی سواری اور چابک کو طلب کرتے ہوئے فرمایا، زمین کبھی بھی کسی کی امانت کو ہضم نہیں کرتی۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیر اور سانپ کو آواز دی اور ابھی فضا میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ گونج ہی رہے تھے کہ شیر گائے کے اور سانپ مرغ کے پیٹ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی سواری اور چابک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں گائے اور مرغ کو کیسے کھا گئے؟ شیر اور سانپ یک زبان ہو کر بولے کہ ہم مہمان تھے، اس لیے ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شیر اور سانپ کا جواب سن کر حضرت لال قلندر نے کہا، اب تم دونوں انہیں کھا جاؤ۔ پھر دوسرے لمحے شیر نے گائے اور سانپ نے مرغ کو کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت بو علی قلندر سے کہا کہ آپ نے ہماری امانت میں بھیانت کی ہے، اس طرح ہمارے فقراء آپ کے فقراء کی مانتے ہیں، ہضم کر جائیں گے اور ہم آپ کے فقر کو بند کرتے ہیں، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقیری اور لنگر کو جاری رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد یہی مصنف اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اس لیے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فخر قائم اور شیخ شرف الدین بو علی قلندر کا فخر ختم ہو گیا، یعنی وہ اپنی کرامت میں بھی ناکام ہوئے اور ان کے گائے اور ان کے مرغیوں کو بھی یہ شیر اور سانپ کھا گئے۔ تو یہ اس نے ایک دعویٰ کیا۔ حضرت بو علی قلندر کی درگاہ کا لنگر آج تک بھی جاری ہے اور حضرت اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے کتنی گستاخی کی ہوگی اور یہ اپنا مقام حصول فیض کے لیے اتنا کر رہا ہوگا، حالانکہ اس طرح فیض یا بندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور مصنف مذکورہ کا مقصد غلط بیانی سے اپنی شان بڑھانا تھا، اس لیے یہ حصول ممکن نہیں ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے جن کا نام حضرت قطب الدین اولیاء ابو اسحاق ابراہیم بن شہریار گارزونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ فرمایا ان کے بچپن ہی میں آپ کے والدین نے قرآن کی تعلیم دلوانے کا قصد کیا تو دادا نے منع کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کوئی نہ کوئی پیشہ سکھانا چاہیے تاکہ والدین کی غربت کا ازالہ ہو سکے، لیکن آپ نے اصرار کیا کہ میں تو قرآن ہی کی تعلیم حاصل کروں گا۔ یہ بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو چنانچہ والدین نے آپ کا رجحان دیکھ کر ایک معلم کا سپرد کر دیا۔ آپ کے تعلیمی شوق کا یہ عالم تھا کہ تمام طلباء سے قبل مدرسہ میں پہنچ جاتے اور سب سے پہلے اپنا سبق یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ تمام ساتھوں میں سبقت لے گا اور بہت ہی علوم و فنون میں مہارت حاصل کی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ان فمان شباب یعنی پھول ہی جوانی کے عالم میں عبادت کی جانب مائل ہوتا ہے، اس کے باطن کو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے روشن کر دیتا ہے اور چشمہ حکمت سے اس کی زبان سے جاری ہے اور چشمہ حکمت اس کی زبان سے جاری ہونے لگتے ہیں، اور جو بچپن اور جوانی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور بڑھاپے میں تائب ہوتا ہے تو گو اسے فرما بردار تو کہا جا سکتا، لیکن کمال حکمت تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ جب میں بچپن میں حصول علم میں مشغول تھا اس وقت سے مجھے راہ طریقت کا اشتیاق پیدا ہوا، اور اسی عہد میں یہ تین بزرگ بہت ہی صاحب فضیلت تھے، حضرت عبداللہ بن خفیف، حضرت حارث محاسبی اور حضرت عمرو بن علی۔ چنانچہ میں نے نماز استخارہ پڑھ کر سجدے میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے مطلع فرما دے کہ ان تینوں بزرگوں میں سے کس کے دامن سے وابستگی اختیار کروں۔ اس دعا کے بعد مجھے سجدے میں نیند آ گئی اور خواب میں ایک بزرگ اونٹ پر بہت سی کتابیں لادے ہوئے تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ تمام کتب حضرت عبداللہ خفیف کی ہیں اور انہوں نے یہ تمام کتابیں اونٹ سمیت تمہیں ارسال کی ہیں۔ چنانچہ خواب سے بیداری کے بعد میں سمجھ گیا کہ مجھے عبداللہ خفیف کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے، یعنی ان کا مرید ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے بعد حضرت شیخ عقار رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پاس تشریف لائے اور حضرت عبداللہ خفیف کی بہت سی کتابیں مجھے عطا کی۔ اس واقعے سے مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا اور میں نے انہیں کے طریقے پر عبادت شروع کر دی۔ تو ان کے بہت بڑے مزے کے واقعات ہیں، تو دعا اللہ رب العزت ہمارا یہ بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔